بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک کا ٹائٹل ہے پاک ایران ریلیشنز، پاک ایران تعلقات۔ سب سے پہلے پاک ایران تعلقات کا تاریخی پس منظر ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد دور حاضر میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی کیا نوعیت ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پاکستان 1947 میں جب بنا تو سب سے پہلے جس مسلم ممالک نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا وہ ایران تھا۔ یہ پاکستان کی قوم کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے مسلم بھائی، ممالک بھائی جو ان کا ہمسایہ بھی ہے، اس نے ان کو تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلقات میں بہتری کی طرف سٹیپ فارورڈ چیزیں چلیں، جس میں 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم انہوں نے ایران کا دورہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1950 میں شاہ ایران جو ہیں وہ پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ تھے جو پاکستان میں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ دورہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ٹریڈ لنکس جو ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی طور پہ جب پاکستان کی معاشی حالت مشکل میں تھی، بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، تو ایران نے تقریباً $830 ملین کے قریب جو ہے رقم وہ پاکستان کو اس ٹائم دی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جب بات ہوگی دفاعی مادات کی، خصوصاً سینٹو جو 1955 میں ہوا، تو 1955 میں سینٹو میں پاکستان کے ساتھ ایران بھی مسلم ملک تھا جو شامل تھا، اس کے علاوہ عراق اور ٹرکی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہی ادوار میں جو دونوں ممالک کے درمیان بارڈر ایشوز تھے، باؤنڈری ایشوز تھے، اس پہ بھی پرماننٹ سلوشن ہو گیا، اور دونوں کے درمیان تقریباً مور دین 800 کلومیٹر کی جو باؤنڈری ہے اس کو طے کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 60s کی دہائی میں ہم جائیں تو اس میں ایران چونکہ اس ٹائم جو دنیا کی بیسٹ انڈسٹریل اسٹیٹس تھی ان میں سے ایک تھی، جو ٹاپ 10 تھی، تو انہوں نے بھرپور سپورٹ کی، اور اس حوالے سے خصوصاً 1964 میں پاکستان، ایران اور ٹرکی نے استنبول میں جو معاہدہ کیا اس کے مطابق RCD تینوں ممالک کی ایک آرگنائزیشن بنائی۔ RCD اسٹینڈس فار ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان ممبر ممالک کے درمیان اقتصادی، صنعتی، تجارتی، ثقافتی اور جو لنکس ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، اس کو وسعت دی جائے، اور اس سے جو تینوں کی جو ٹریڈ ایکٹیویٹی ہے اس کو زیادہ بہتر انداز سے کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ایئر 1965 میں جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو اس میں نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی اور دفاعی جو ہر حوالے سے ایران نے پاکستان کی بھرپور سپورٹ کی، بھرپور تعاون دیا، اور بڑی تعداد میں جو آئل ہے وہ فری فراہم کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مالی امداد وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں تو جب 1971 میں دوبارہ جنگ ہوئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، تو اس میں بھی ایران نے جو بھرپور پاکستان کو سپورٹ کیا، اور پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہیں جس نے جب تک پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا، ایران نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران نے بھی جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تو اس کے بعد ہی ایران نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ تو اسی طرح دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ایکٹیویٹی ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھتی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سفارتی تعلقات، دوستانہ تعلقات، اس میں تعاون ہوتا رہا، اس میں وسعت جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ اس کے بعد RCD جو بنی تھی اس کو 1979 میں ختم کر دیا گیا، لیکن دوبارہ 1985 میں اس کا نام چینج کر کے ECO، جس میں یہ تینوں وہی ممالک شامل تھے جنہوں نے 1964 میں RCD بنائی، اس کا نام اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن بنا دیا۔ اب تو اس کو کافی ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اقتصادی، صنعتی، تجارتی اور تعلیمی شعبوں میدانوں میں ان ممالک میں فروغ جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند سال پہلے 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا
تو پاکستان نے انقلاب کے بعد جو حکومت بنی اس کو تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 21 سینچری میں آ جائیں تو پیش رفت چل رہی ہے، جس میں پاک ایران پائپ لائن، اس حوالے سے خصوصاً طور پہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 13، اس میں کافی پیش رفت ہوئی، کیونکہ اس میں پاکستان میں سویئر انرجی کرائسس تھا، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کافی پیش رفت کی۔ پھر پاکستان کو ایران سے جو پائپ لائن ایگریمنٹ ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس میں کافی پیش رفت ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ 2016 میں پاکستان اور چین کے جو سفیر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایران کو بھی دعوت دی کہ وہ سی پیک پہ اپنی رضامندی دیں، اور سی پیک کا وہ اگر حصہ بنے تو اس سے جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے اس میں مزید بہتری آئے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاک ایران پائپ لائن جو ہے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں پچھلے چند سالوں میں کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی، جس میں ویسٹرن پاورز اور خصوصاً امریکہ کا جو اس خطے پہ پریشر ہے اس وجہ سے۔ لیکن اس کو کرنے کے بعد پاکستان میں جو انرجی کے کرائسز ہیں ان میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی کبھی کوئی مشکل مرحلہ آیا، تو جس طرح 2005 کا زلزلہ ہے، اس کے بعد 2010-11 کے سیلاب ہیں، تو ایران نے پاکستانی بھائیوں کی بھرپور اس میں امداد فراہم کی، بھرپور مدد کی، اور تعلقات دور حاضر میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر سمت میں جا رہے ہیں اور مزید بہتر ہونے چاہئیں۔